اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا اس کو ہونا ہوگا، سوال پوچھے گا، جواب دینا ہوگا۔ جس باغ میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ باغ ان لوگوں کے لیے ہے، ان اللہ کے نیک، اللہ کو ان پارسا بندوں کے لیے ہے جو میراث کو تقسیم تو کرتے ہیں مگر جانے انجانے میں وہ چند غلطیاں تھی جو مسلمان کر جاتے ہیں وراثت کی تقسیم میں۔ وہ یہ ہے بہت سارے لوگ وراثت کی اس نظام کو، تقسیم ترکہ کے اس نظام کو کراہت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کراہت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس سے بغض رکھتے ہیں، اس سے نفرت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بھلا ایسا نظام کیوں نازل فرمایا؟ ہم کو بہنوں کو دینا پڑتا ہے، ماؤں کو دینا پڑتا ہے، دادیوں کو دینا پڑتا ہے، فلاں کو دینا پڑتا ہے۔ یہ نظام اگر نازل نہیں کرتا تو سارے مال ہم بٹور لیتے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے نواقض الاسلام جو عشرہ ہیں، نواقض الاسلام صرف عشرہ نہیں ہے، اسلام سے خارج کرنے والی چیزیں صرف 10 نہیں ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب نے اپنی چھوٹی سی کتاب میں اہم صرف 10 کا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں ایک یہ ہے من ابغض شیئا مما انزل اللہ وان عمل به فقد کفر۔ اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کے نازل کردہ کسی حکم سے بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، کراہت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اگرچہ وہ اس پر عمل پیرا کیوں نہ ہو، وہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں بڑا مسئلہ سنگین ہے، لہذا میرے بھائیوں میں آپ تمام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں وراثت کو تقسیم کرو اور سب کو ان کا حق پہنچاؤ، لیکن اللہ کے اس احکام سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے ہماری سعادت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، ہماری کامرانی کے لیے یہ اللہ رب العالمین نے نظام عطا فرمایا ہے۔ مسلمان نہیں بن پائیں گے اگر اللہ کے حکم کی محبت دل میں نہیں ہے، مسلمان نہیں بن پائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ رب کی قسم اللہ رب العالمین اگر یہ کہہ دیتا کہ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ایسا نہ کرے، لیکن اللہ رب العالمین جس کی ذات مقدس قسم کے محتاج نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین اپنی قسم کھا کے کہہ رہا ہے اے لوگو تیرے رب کی قسم اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حاکم نہ بنا دے، اس کو نظام کا راہبر نہ بنا دے، اس کو راہ مستقیم کا سردار نہ بنا دے، اس کے احکام کو تسلیم نہ کر لے۔ اور جب اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلے پہ فیصلہ صادر کر دے تو اپنے دل میں تنگی نہ پائے، دل میں کشادگی پائے، دل میں فراخ پائے، دل میں رضامندی پائے، اور وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور شرح صدر کے ساتھ اس کو قبول کر لے۔ یہ ہے مسلمان۔ لہذا میرے بھائیوں وراثت، نظام وراثت سے بغاوت مت کیجیے ورنہ بہت امکان ہے کہ آپ اسلام سے نکل جائیں گے۔ دوسری غلطی جو ہوتی ہے وراثت کی تقسیم میں، کئی مقررین نے اس کو بیان کیا، اور وہ یہ ہے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، صاحب ترکہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور انتقال کے بعد ترکہ تقسیم کرنے کا کوئی نام و نشانہ بھی نہیں رہتا۔ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال اورنگ آباد سے ایک مسئلہ آیا تھا ہمارے دارالفتہ میں، 1842 کا ہے، 1842 میں اس کو وفات ہوئی ہے اور جا کے 2023 میں اس کا فتویٰ مانگنا آیا۔ میرے بھائیوں انسان جب انتقال کر جاتا ہے ضروری ہے بلا تاخیر اس کے ترکہ کو تقسیم کیا جائے۔ اس کی دلیل آپ علماء سب سمجھ سکتے ہیں، آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق الفرائض بأہلها فما بقی فلأولی رجل ذکر۔ صاحب حق کو ان کا حق پہنچا دو، اور صاحب حق کو جن کا اللہ رب العالمین نے کوئی فروض مقدرہ، اللہ رب العالمین نے جس کے لیے محدود مقدار میں قرآن مجید میں کوئی حصہ بتایا ہے، اس کا حصہ دینے کے بعد جو بچ جائے ان کے اسبا تک پہنچا دو۔ یہاں جلدی کرنے کی بات کہاں ہے؟ علماء کرام جانتے ہیں الحق الفرائض، الحق و امر کا صیغہ ہے، والامر الاصل فی الامر علی الفور، امر فور کا تقاضا کرتا ہے، جب حکم آئے بلا تاخیر اس پر عمل کرنا ہے، الا ان يدل الدلیل علی التاخیر، یا کہ کوئی ایسی دلیل ہو جو اس بات پر دلالت کرے کہ امر
فور کے لیے نہیں ہے، فوراً نہیں ہے، تاخیر سے بھی کر سکتے ہیں. لہذا انتقال ہونے کے بعد اس کے ترکہ کو تقسیم کرنا ضروری ہے. ضروری ہے. ضروری اس لیے بھی ہے کہ انسان مر جاتا ہے، صاحب ترکہ مر جاتا ہے، اور جو گھر میں سب سے بڑا طاقتور ہوتا ہے، چاہے وہ بڑا لڑکا ہو یا منجھلا لڑکا ہو یا چھوٹا لڑکا ہو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے معنی پہ اب باپ کے زمین پہ قبضہ کر بیٹھتا ہے، اور جب بھی کوئی سے کوئی سوال کرتا ہے دندناتے ہوئے کتاب اللہ اور سنت رسول کی بغاوت پر اتر آتا ہے اور مخالفت کرتا ہے جرات کے ساتھ اور بے دردی کے ساتھ، اس کو تقسیم ہونے نہیں دیتا ہے. مسلمانوں، بہت سارے لوگ اس میں ملوث ہیں، لیکن سوال یہ ہے آپ کو تاخیر کرنے کا حق کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ کون ہے آپ؟ کون ہے آپ؟ آپ کے باپ کے ترکے میں جو حصہ آپ کا ہے وہ حصہ آپ کے چھوٹے بھائی کا بھی ہے، وہ حصہ آپ کے بڑے بھائی کا بھی ہے، اور پھر بہنوں کا حصہ ہے. تاخیر کس بات کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب من نفسه. کسی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہے. حلال نہیں. آپ کا بھائی مسلمان نہیں ہے، آپ کی بہن مسلمان نہیں ہے، آپ کی ماں مسلمان نہیں ہے. کون ہے یہ لوگ؟ تیسری بات یہ ہے میرے بھائیوں، خدا نہ خواستہ بہت سارے باپ ایسے ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. چھوٹے بچے عربی زبان میں، شریعت کی زبان میں، وہ انسان جس کے بلوغت سے پہلے اس کا باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کو یتیم کہا جاتا ہے. یتیم کا مال کھانے والا آپ نہ بنیں، اللہ سے ڈریں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما فانما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں مگر سمجھتے ہیں کہ میں میرے بھائی کا مال کھا رہا ہوں. میرے بھائی کتنے گناہ ہے. ایک تو آپ کا بھائی یتیم ہے، چھوٹا ہے. قرآن کریم نے کہا جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھڑکاتا ہے. ایک تو یتیم کا مال ہے. دوسرا یہ ہے وہ آپ کا بھائی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کے خونی رشتہ دار ہے. آپ کے ماں نے اس کو بھی جنا، آپ کو بھی جنا، آپ ان کے قریب رشتہ دار ہیں. صلہ رحمی کون کرے گا؟ یہی صلہ رحمی ہے کہ بھائی کو ان کے طریقہ سے محروم رکھا جائے اور کنڈی مار کر کے، میرے لفظ میں تھوڑی سی سختی ہے، کنڈی مار کر کے زمین پہ بیٹھ جائیں، ہڑپ لیں. زمین ہو، جائیداد ہو، بلڈنگیں ہو، عمارت ہو، اور کوئی بھی چیز ہو. کس نے اجازت دیا آپ کو؟ کس نے؟ مسلمانوں، جس طرح سے آپ مخاطب ہیں، میری ذات بھی مخاطب ہے. میں بھی پرا نہیں ہوں، میں بول رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تو شامل نہیں ہوں، میں بھی شامل ہوں، اور میں اپنے نفس کو پہلے مخاطب کرتا ہوں. اے نفس، کیا تو نے دیا کہ نہیں دیا؟ پوچھنا ہوگا. میرے تاخیر نہیں چلے گی. علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ سورہ نساء کی اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا. شیخ کہتے ہیں بہت سارے لوگ، یہ علماء کی بات کرتے ہیں، بہت سارے لوگ وراثت تو تقسیم کرتے ہیں مگر وہ بھی گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں. کیسے؟ باپ کو دفن کر کے آئے، دفن کر کے آنے کے بعد گھر میں چینی ہے، گھر میں نمک ہے، گھر میں مرچی ہے، گھر میں ہلدی ہے، گھر میں چاول ہے، گھر میں آٹا ہے. یہ آٹا آپ کے باپ نے کل خریدا ہے. آپ کے باپ کل کشن گنج کو رات کو گئے تھے، ایک پاؤ چاول لائے، ایک پاؤ گیہوں لائے، ایک پاؤ آٹا لائے، ایک پاؤ شکر لائے، اور صبح کو انتقال کر گئے. وہ ترکہ ہے سب کا. ایک پاؤ نمک میں سب کا حصہ ہے، ایک پاؤ چاول میں سب کا حصہ ہے، ایک پاؤ نمک میں، آٹے میں، اور ہلدی میں، اور نہ جانے کیا کیا میں، سب میں سب کا حصہ ہے. لا يجوز لك ان تأكل بنفسك. جائز نہیں میرے بھائی آپ کے لیے کہ آپ ہلدی کا استعمال کریں. گھر میں چکی ہوتی ہے نا، چکی، آٹا پیسنے والی چکی بہت سارے گھروں میں ہوا کرتی تھی. اجازت نہیں ہے. باپ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ چکی باپ کی ہے، سب کا حصہ ہے. آپ اس کو استعمال نہ کر سکتے جب تک کہ تمام ورثہ اس کی اجازت نہ دے. لوگ موٹر سائیکل ہے،
میں مثالیں پیش کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے سماج میں ہے، باپ کی بائک ہے، باپ انتقال کر گئے، اس میں پیٹرول ہے 2 لیٹر، گاڑی ہے، صبح کو دن دن آتے ہوئے آپ جا رہے ہیں اسی گاڑی پہ، پیٹرول کس کا ہے؟ پیٹرول آپ کے باپ کا طریقہ ہے، پیٹرول میں آپ کی بہن کا حصہ ہے، آپ کے چھوٹے بھائی کا حصہ ہے، آپ کی ماں کا حصہ ہے۔ چھکڑا ہوتا ہے، چھکڑا بیل گاڑی جس میں آپ لوگ دھان لاج کے لاتے تھے، باپ کا انتقال ہوا، تصور نہیں کہ بہن کو پہیے کا حصہ ملے، تصور نہیں کہ بہن کو اس کے لوہے کا حصہ ملے۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ کہاں ہے؟ 4 بیل ہیں، 2 گائے ہیں، اس کی تقسیم کون کرے گا مسلمانوں؟ لہذا مما قل منہ او کثر، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ۔ باپ انتقال کر گئے، باپ کی گھڑی تھی، صبح کو پہن کر کے آپ چلے گئے پارٹی میں، گھڑی کس کی ہے؟ باپ کی گھڑی ہے۔ انگوٹھی کس کی ہے؟ باپ کی ہے۔ چشمہ کس کا ہے؟ باپ کا چشمہ ہے۔ ٹوپی کس کی ہے؟ باپ کی ٹوپی ہے۔ کرتا کس کا ہے؟ باپ کا کرتا ہے۔ پاجامہ کس کا ہے؟ نہیں پہن سکتے آپ، نہیں پہن سکتے۔ چوکی، چارپائی، مچیا، کرسیاں، گھر کے ٹیبل، فریج استعمال کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کس کا فریج ہے؟ مسلمانوں، بڑی دکھ کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کے دین میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ اور کسی کا مال مت کھاؤ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اے لوگوں، اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے حکم میں خیر ہے، بھلائی ہے، لہذا اللہ کے حکم کی تعمیر میں دیر مت کرو، دوڑ پڑو، کود پڑو اور اپنی ذمہ داری کو ادا کر دو، اس لالچ میں کہ اللہ رب العالمین تمہیں جنت نصیب فرمائے گا۔